باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ تمام شیعوں کو اور محبان اہل بیت کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان ایام میں بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کی فضیلت، مناقب اور سیرت بیان ہوتی ہے۔ سیرت کے کچھ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کونین کی یوں تو زندگی کے ہر گوشے نمایاں ہیں۔ آپ کے صدقہ خیرات، آپ کی نماز، آپ کا ایمان، آپ کا روزہ اور شب قدر میں آپ کے اعمال اور آپ کا گریہ، خشیت پروردگار، غریبوں کی مدد، یتیموں مسکینوں پر رحم، اور دین میں آپ کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، تبلیغ دین میں، ہر چیز آپ کی زندگی کی نمایاں ہے۔ آپ کے ایمان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی زہرا کا ایمان دل کی گہرائیوں میں اور روح کے باطن میں اس طرح اترا ہوا تھا کہ نماز کے لیے اپنے تمام کاموں سے اس طرح فارغ ہو جایا کرتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ نماز کی اہمیت آپ کے نزدیک اور آپ کے سامنے بہت زیادہ ہے، یعنی سارے کاموں کو سمیٹ کر نماز سے پہلے آپ ختم کر دیا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی خاصیت تھی کہ نماز کو اتنا اہمیت دینا، اور اس کے بعد آپ کی تعریف اگر کوئی عام انسان کرے تو یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی تعریف اگر کوئی خود معصوم کرے کہ جو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتا ہو، جو امام ہو، جو رسول ہو اس کائنات کا، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو نبی اکرم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو خلاق کائنات، پروردگار عالم، اس وقت اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ آواز دیتا تھا، اے میرے فرشتوں، اے مقرب فرشتوں، میری اس کنیز کو دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو، میری اس کنیز خاص کو دیکھو کس طرح سے عبادت کر رہی ہے۔ اس کی جسم کا ہر ایک عضو میری عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، اخلاص میں ڈوبا ہوا ہے، اور اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس فاطمہ کو اور اس میری کنیز کو اور اس کے فرما بردار تابعین کو اور ان کے اتباع کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے میں امان دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور یہی بات ان کی عبادت کے بارے میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اپنے آپ میں، یعنی جس کے بابا اتنے بڑے عبادت گزار ہوں کہ ہزار رکعت نمازیں ہر ایک رات میں انجام دیتے ہوں، جن کے بابا اتنے بڑے عبادت گزار ہوں، وہ اپنی ماں کی فضیلت میں ایسا جملہ فرما رہے ہیں کہ میری ماں اتنی بڑی عابدہ تھیں، اتنی بڑی عبادت گزار تھیں کہ میں نے اپنی ماں سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں عبادت بہت معراج پر پہنچی ہوئی تھی، آپ کی زندگی میں معرفت پروردگار بہت اونچائی پر پہنچی ہوئی تھی، اور سیرت جناب فاطمہ زہرا کے لیے یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف سن کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت سننا بھی عبادت ہے، لیکن کتنا ہی بہتر ہے کہ قرآن کی آیتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہو جائے، اور اگر عمل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف قرآن پورا ہو گیا۔ سیرت فاطمہ زہرا، فضائل جناب شہزادی کونین سننے کے بعد خوش ہونا مومن کی علامت ہے اور ثواب ہے، لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو یہ آپ کے اور ہمارے بقول سونے پہ سہاگا ہے، اور اس سیرت کو لائے عمل بنا کر اس پہ عمل کر دیا جائے تو یہی مقصد فاطمہ ہے، اور یہی مقصد سیرت فاطمہ ہے۔ اور میرے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب شہزادی کونین کے فضائل سن کر خوش ہونے والے ہم نہیں ہیں، صرف خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا اختتام فقط یہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی کی سیرت اپناتے بھی ہیں۔
لہٰذا ہمارا ایمان ویسا ہو جیسا شہزادی کونین کا تھا، ہماری نماز ویسی ہو جیسی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی تھی۔ آپ کی نماز گواہی دیتی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جد ماجدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا تھا؟ کہا زہرا کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ آپ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور آسمان تک اس طرح جاتا تھا جیسے آسمان سے ستاروں کا نور زمین پر آتا ہے، اور آسمان والوں کو تعجب آور کر دیتا تھا، اور بارگاہ الہی میں سوال کیا جاتا تھا، خدایا یہ کون ہے جس کا نور اس طرح سے تابناک اور درخشاں ہے؟ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ جناب فاطمہ زہرا تیری کنیز خاص کی سیرت پر عمل کر سکے اور تیرے خاص بندوں میں شامل ہو سکے۔